الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد شہر میں ایک نہایت ہی نیک اور پرہیزگار عورت رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قسمت سے اس کو ایک ہی بیٹا دیا ہوا تھا اور وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ بہت ہی نیک تھی اور وہ جانوروں سے اتنی زیادہ محبت کرتی کہ اگر کسی جانور کو مشکل میں دیکھتی تو اسے اپنے گھر لے آتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی، اسے سڑک پر ایک پیاسا کتا نظر آیا جو کہ پیاس کے مارے بلک رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی لیکن اس کے پاس پانی کا کوئی بھی کنواں نہ تھا۔ عورت نے اس چھوٹے سے کتے کو اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس نے اس کو پانی پلایا اور وہ کتا اس کے گھر میں رہنے لگا۔ وہ عورت ویسے بھی جانوروں پر مہربان تھی، لیکن جب ایک چھوٹا سا کمسن کتا اس کے گھر میں آیا تو اس عورت کا بیٹا اس کتے سے جلنے لگا کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی اور اس حقیر جانور سے محبت کرتی ہے۔ غرض یہ کہ وہ حسد کرنے لگا اور اپنی ماں کا دشمن بن گیا، اور یہ دشمنی اتنی بڑھی کہ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ میں کس طرح اپنی ماں کو ہی ختم کر دوں، لیکن وہ اس جگہ رہ کر اپنی ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ اس کی عزت کرنے والے لوگ وہاں بے انتہا تھے، کیونکہ وہ نیک اور بیوہ ہو کر بھی اپنے کردار کو بچانے والی انسان تھی۔ وہ کتا اپنی مالکن سے بہت محبت کرتا۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ کتا بہت وفادار جانور ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے تو وہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ جس طرح اس کا بیٹا بڑا ہوتا گیا، اسی طرح کتا بھی بڑا ہوتا گیا، اپنی مالکن کے آگے پیچھے پھرتا۔ ایک دن بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم پر قربانی واجب ہے۔ بیٹا جو کہ ماں سے دل ہی دل نفرت کیا کرتا تھا، سوچنے لگا کہ میرا بس چلے تو میں تمہیں ہی قربان کر دوں۔ بیٹا اوپر کے دل سے اپنی ماں سے کہنے لگا، کیوں نہیں ہم اتنا طاقتور جانور لے کر آئیں گے کہ پورا علاقہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا دکھاوے کے لیے قربانی نہ کرنا، قربانی تو صرف اللہ کی خوشی کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ کے پاس قربانی کا گوشت یا خون نہیں جاتا بلکہ ہماری نیت جاتی ہے، اور وہ جانور اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کرے گا۔ عید کے دن بہت قریب آ گئے ہیں اور بیٹا دل ہی دل میں پریشان تھا کہ مجھے اپنی ماں کو کسی بھی طرح سے اس گھر سے نکالنا ہے۔ اس کی بیوی نے اس کو سمجھانے کی بجائے اس کو اور ہی سلگھانا شروع کر دیا۔ سنو جی، میرے پاس ایک اور ترکیب ہے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ۔ بیوی کہنے لگی کہ جس دن جانور کی قربانی ہوگی اس دن تم اپنی ماں کی گردن پر چھری پھیر دینا، تم قصائی کو نہ بلانا اور جانور کو خود ذبح کرنا۔ ہم خاموشی سے اس گھر میں جو ایک تہ خانہ ہے وہاں جا کر تمہاری ماں کی لاش کو دفن کر دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے، ساری جائیداد جو اس کے نام ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ عید کا دن آ گیا اور وہ نماز پڑھ کر آیا اور کہنے لگا، ماں مجھے جانور کی قربانی کرنی ہے، مجھے اجازت دے دو۔ ماں نے کہا، بالکل، شروع کرو اور سنت کو زندہ کرو، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے۔ بیٹا دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور بہو بھی قریب کھڑی تھی۔ گھر کو اس نے چاروں طرف سے بند کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی ماں کو ملنے نہ آ سکے۔ جو کوئی بھی آتا دروازہ کھٹکھٹا کر چلا جاتا۔ اب وہ پوری طرح سے تیار تھا کہ جانور کی قربانی کرے۔ اس کی ماں ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ بڑی عجیب بات تھی کہ کتا بڑا بے چین تھا اور اپنی مالکن کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، آگے آ کر اپنا سر اس کی ٹانگوں کے ساتھ رگڑ رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا ہوا، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ کتا آگے بڑھتے ہوئے اپنی مالکن کو روک دیتا کہ کہیں اپنے بیٹے کے پاس نہ جائے، لیکن ماں اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔
اس نے اپنی ماں سے کہا تم ذرا قریب آؤ نا ماں اور آ کر جانور کے سر پر ہاتھ تو پھیر دو۔ ماں پیار سے اپنے کتے کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی بیٹے نے جانور کی گردن پر چھری چلائی وہ تڑپنے لگا، خون کھولنے لگا۔ اسی وقت جیسے ہی اس کی ماں جھکی اس نے اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ ایک طرف جانور تڑپ رہا تھا اور دوسری طرف اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ جب ایک ماں کو اس کے بیٹے نے ذبح کر دیا تو عرش ہل رہا تھا۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو حسرت سے دیکھ رہی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کی گردن اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہیں تڑپ تڑپ کر اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کتا کبھی بھونکتا تو نہیں تھا لیکن آج اس گھر میں کتا کیوں بھونک رہا ہے کہ جیسے اس پر کسی نے شدید ظلم کیا ہو۔ اس کی بیوی نے اشارہ کیا کہ اس کتے کو بھی مار ڈالو۔ اس نے اسی وقت اس کتے کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ چھری اتنی تیز تھی کہ 1 منٹ بھی نہ لگی اور کتا بھی دم توڑ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم ذرا اس جانور کا خیال رکھنا، میں اپنی ماں اور اس کتے کو نیچے تہخانے میں دفنا کراتا ہوں۔ وہ گناہ عظیم کر چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور اسی رات اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہی کتا جو اپنی مالکن سے بے انتہا محبت کرتا تھا اس کے خواب میں آنے لگا۔ اس کے خواب میں آ کر وہ زور زور سے بھونکتا اور کہتا کہ تو نے اپنی ماں پر جو ظلم کیا تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کو تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ یہ خواب اس نے پہلی رات دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں، چپ کر کے سو جاؤ۔ اسے کیا پتا تھا کہ ابھی تو شروعات ہے اور جب بھی وہ گوشت کھاتا تو اس میں بھی کتا نظر آتا اور وہی بھونک رہا ہوتا۔ بیٹا پاگل ہونے لگا، اپنا سر پیٹنے لگا، اپنے بال نوچنے لگا کیونکہ اب وہ کتا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کتا اتنی زور زور سے بھونکتا کہ وہ چلانے لگتا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو وہ کتا میرے سامنے کھڑا ہے، زور زور سے بھونک رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کہتا رہتا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اسی کیفیت میں 6 مہینے گزر گئے۔ اس کی بیوی سوچنے لگی کہ اس کے شوہر پر آسیب کا سایہ ہو گیا اور مجھے کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ اسی علاقے میں ایک اللہ والا رہتا تھا۔ وہ عورت اللہ والے کے پاس گئی جو کہ اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے اور بہت کچھ جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے شوہر کو لے کر اللہ والے کے پاس گئی، اللہ والے نے کہا کہ اس کو لے کر باہر چلی جاؤ، اندر اس کو مت لانا، اس کے ناپاک قدم اس جگہ پر نہیں پڑنے چاہیے، تم دونوں شیطان ہو اور یہی باہر کھڑے رہو۔ اللہ والے کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ میں سب جانتا ہوں لیکن اس عمل کے لیے تمہارے گھر جانا پڑے گا۔ عورت بولی حضرت وہاں کیوں جانا پڑے گا؟ اللہ والے کہنے لگے کہ جنات تمہارے گھر میں ہے نا اس لیے وہاں جانا پڑے گا۔ کہنے لگی ابھی چلیے حضرت، دیر کس بات کی ہے؟ اللہ والے کہنے لگے میری ایک شرط ہے، تمہارے محلے میں تمہارے شوہر کی ماں کے جتنے بھی لوگ عزت کرتے تھے ان سب کو بلایا جائے۔ بزرگ کے کہنے پر ان کی شرط کو پورا کیا گیا اور اس آدمی سمیت اس کی بیوی کو گھر لایا گیا۔ بزرگ نے چاروں طرف دیکھا اور کہا گھر تو بہت عالیشان بنوایا ہوا ہے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ عورت نے کہا ماں تو خالہ جان کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اچھا تو بلاؤ اپنی ماں کو، آپ تو میرے شوہر کا علاج کرنے آئے ہیں نا۔ اس کا شوہر پھر سے چیخنے لگا اور کہنے لگا دیکھو وہ میرے سامنے کھڑا بھونک رہا ہے، وہ مجھے کاٹ لے گا، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں، بہت تیز آواز میں بھونک رہا ہے۔ بزرگ نے کہا بلاؤ اپنی خالہ کو۔ اس نے کسی آدمی کو بھیجا اور اس کی خالہ بھی آ گئی۔ خالہ گھر میں آئی تو بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی اور کہنے لگی کیا ہوا، مجھے کیوں اس حالت میں گھر بلایا گیا ہے؟ اللہ والے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ اس آدمی کی ماں تمہارے گھر میں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو اپنی بہن کو کئی مہینوں سے نہیں دیکھا۔ وہ عورت کہنے لگی لیکن ان کی کیا ضرورت ہے؟
लोग अल्लाह वाले से कहने लगे ये क्या बात है। इस पर वो लड़का कहने लगा खाला झूठ बोल रही है, माँ तो उनके साथ थी, उनके बेटे ने तो हमें यही बताया था। उस वक्त तो ये होश में था, लेकिन अब तो ये बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा है। बुजुर्ग उसकी जानिब बढ़े और कहा कि गुस्ताख बेअदब, अब तो बताओ और अपने मुंह से उगल, वरना सच कह रहा हूं मैं तुम्हारा राज फाश कर दूंगा। वो कहने लगा कि मैं अपनी माँ से हसद करता था, मेरी माँ ने कुत्ता रखा हुआ था, वो मुझसे ज्यादा उस कुत्ते से मोहब्बत करती थी, इसलिए मैं अपनी माँ से हसद करता था। वो कुत्ता हर वक्त मेरी माँ के आगे पीछे फिरता रहता था, मुझे बहुत जहर लगता था, मुझे नफरत थी उन दोनों से, इसलिए मैंने जब कुर्बानी के दिन जानवर ज़िबा किया तो मैंने अपनी माँ की गर्दन पर भी छुरी फेर दी और कुत्ते की गर्दन भी काट डाली। मैंने उस कुत्ते को और अपनी माँ को एक साथ दफन कर दिया। फिर वो उन सबको कमरे में ले आया और वहां पर एक फर्श था जो थोड़ा सा उभरा हुआ था, और फर्श को वो खोदने लगा और कहने लगा कि ये देखिए, ये है मेरी माँ और ये है वो कुत्ता। बुजुर्ग ने उसकी माँ की लाश को बाहर निकलवाया और उसकी नमाजी जनाजा अदा की गई, और उस औरत को दफन किए हुए 6 महीने हो गए थे, लेकिन उसका जिस्म अभी तक बिल्कुल ठीक था और कोई भी कीड़ा नहीं पड़ा था। उसकी माँ तो मरकर भी जिंदा थी, लेकिन वो जिंदा रहकर भी मर चुका था। उसके जिस्म के हिस्से गलने लगे, उसको ऐसी बीमारी हो गई कि जिससे उसका जिस्म गलने सड़ने लगा, और उसकी बीवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी तड़प तड़प कर मर गए और इबरत का निशान बन गए। लोग आज भी जब उनकी कहानी सुनते हैं तो एक तरफ सुभान अल्लाह कहते हैं, क्योंकि उसने एक औरत का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, और दूसरी तरफ अस्तगफिरुल्लाह भी कहते हैं कि इसका बेटा और बहू तड़प तड़प कर इस दुनिया से गए। इस जालिम को ना तो दुनिया में चैन मिला और ना आखिरत में। प्यारे दोस्तों, बेशक माँ बाप की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी सजा आखिरत में तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी उसकी सजा जरूर मिलती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की इज्जत और कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।